दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की लिखी हुई किताब मैं और मेरा पाकिस्तान, उसका जो हमने सिलसिला शुरू कर रखा है, आज इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक पहला बाब चल रहा है तो ये उसी का हिस्सा है। ये बताना भी ज़रूरी है कि इमरान खान की ये किताब जो है उसका इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा किया है जनाब हारून रशीद साहब ने। तो पिछली पॉडकास्ट अगर आपने सुनी है तो आपको शायद याद हो कि इमरान खान जो बातें कर रहे थे, जो कि उन्होंने अपनी माँ से सीखा, ऐसी कहानियाँ सुनाया करती थी और उनको कौन सी बात बहुत अच्छी लगी थी कि हमेशा सच बोलो। ये थोड़ा सा मफहूम है, अगर आपने मिस किया है तो आप पिछली पॉडकास्ट जाकर सुन सकते हैं। आगे लिखते हैं, आमतौर पर समझा जाता है कि अंग्रेज की हुक्मरानी से बर्रे सगीर को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा वो मुआशी था। बेशक ऐसा ही हुआ। 18वीं सदी के अवाइल तक इस खित्ते की मुईशत सारी दुनिया का चौथा हिस्सा थी। अंग्रेजी दौर का इख्तिताम हुआ तो 2% रह गई। 1879 में अंग्रेज कानूनदान कॉर्नेलियस वॉलफोर्ड ने अंदाजा लगाया कि एक सदी की बरतानवी राज में 34 कहत पड़े। हालांकि इससे कबल 2000 बरस में सिर्फ 17 बार इस तरह की तबाही आई थी। MJ अकबर लिखते हैं, मुगलों ने कहत साली का इलाज कम तोलने पर सख्त सजा और अच्छी हुक्मरानी से किया। सट्टे और बैरून मुल्क गल्ला भेजने पर पाबंदी, टैक्सों में नरमी और लंगर, इन अलमियों में करोड़ों अफराद जान हार गए। मादा परस्त ये फरमाते हैं कि अंग्रेजों ने बर्रे सगीर को एक मजबूत इंतजामी ढांचा फराहम किया। एक हद तक ये बात दुरुस्त भी है। इस मामले को मगर मैं एक दूसरे जाविये से देखता हूँ। गुलामी के माहो साल ने बर्रे सगीर में आबाद नस्लों को गुलामी की जिल्लत में मुब्तला किया और इज्जत नफ्स से महरूम कर दिया। गुलाम सरजमीनों में जो मखलूक आबाद होती है उसके दिमागों और दिलों में एहसास कमतरी की फसल उगती है। वो अपने आकाओं की बाज बदतरीन आदात की नकाली करने लगते हैं। इसी तरह वो अपनी बाज बेहतरीन रवायात को हकीर जानकर खैराबाद कह देते हैं। कुव्वत तख्लीक फना होती, पैरवी बाकी रह जाती है। अशराफिया में क़यादत का माया तमाम होकर रह जाता है। यही कुछ हमारे तबके में रूनमा हो रहा है। महंगी तरीन तालीम पाने के बावजूद रहनुमाई के काम में कोरे। इकबाल की अजमत का मैं इसलिए भी कायल हूँ कि गुलामी में पैदा हुए वान चढ़े। कमाल मगर ये है कि उनकी रूह आज़ाद थी। हैरत अंगेज तख्लीकी सलाहियत और आज़ादी फ़िक्र के वो हामिल थे। इनका ये शेर दिल की गहराइयों में बरकी रो दौड़ा देता है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी भी इस्तेमार का वर्षा है। हमारे दुख में ये एहसास कार फरमा है। आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने हमें धोखा दिया, कश्मीर को भारत के हवाले कर दिया। पंजाब में खास तौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ एक खोलती हुई नफरत है, इसलिए कि हिजरत करने वालों की अक्सरियत यहीं आबाद है। इनमें से अक्सर खानदानों ने अपने प्यारों को 1947 के फसाद में खो दिया। बार बार मुझे भारत जाने का मौका मिला और बतदरीज मैंने महसूस किया कि दोनों अक़वाम में कुछ चीज़ें मुश्तरक भी पाई जाती हैं। ये सिखाया गया कि इस्लाम रवादारी का मज़हब है, असले से नहीं, वो इल्म के बल पर फैला है, अजीम सूफी असातिज़ा के ज़रिए। इनमें से एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज औलिया कहा जाता है। 12वीं सदी के आखिर और 13वीं सदी के अवाइल में जो मुफलिसों और मोहताजों का साहिबान था। इन दरवेशों का रसूख और एहतराम किस कदर सा। कहा जाता है कि 1303 में जब मंगोलों ने दिल्ली का रुख किया तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने निज़ामुद्दीन औलिया से मदद की इल्तिजा की। आज़ादी से कबल तालिब इल्मी के ज़माने में मेरे वालिद के बहुत से हिंदू और सिख दोस्त थे, मेरी वालदा की सहेलियां भी। चुनांचे हमें उनसे नफरत का दर्स ना मिला। हमारे बचपन का दौर मजहबी जुनूनियों से पाक था और जो चंद एक थे उन्हें ज्यादा अहमियत न दी जाती। ये अलबत्ता खूब अच्छी तरह हमारे जहनों में रासख कर दिया गया कि इस्लाम ही अल्लाह का सच्चा दीन है। कुरान करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर नाज़िल हुआ और खुद परवरदिगार ने उन्हें अज़बर करा दिया। बाकी अलहामी किताबें फ़ानी आदमियों ने मुरतब की और वो शुद्ध ज़वायद से पाक नहीं। अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। चुनांचे कुरान करीम की मुबारक आयात सहाबा कराम से लिखवाया करते। दानिश व दानाई का बेमिसाल खजाना ही नहीं, कुरान अजीम शान अदब का एक बेनज़ीर नमूना भी है। फारूक आज़म का इस्लाम कबूल करना इसी का एजाज़ है और आने वाली सदियों में अनगिनत दूसरों का भी। वो तो अल्लाह के रसूल की जान लेने का इरादा करके घर से निकले थे। जब उन्होंने अपनी बहन को तलावत करते सुना तो उनका दिल पिघल गया। वो रो दिए
لیے اور ایمان والوں کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ پھر وہ ان کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک ہو گئے اور انسانی تاریخ میں دائم جگمگاتی قیادت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ ایک تجربہ مجھ پر بھی بیتا ہے جس نے مجھے ادراک بخشا کہ اس عظیم ہستی پر قرآن کریم سنتے ہوئے کیا گزری ہوگی۔ نماز جمعہ کے لیے اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر میں اسلام آباد کی دلابیز فیصل مسجد میں گیا۔ ایک مصری امام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنے خیالات میں کھو جاتے ہیں، مگر اس دن یہ ہوا کہ حسین لہن میں امام نے جب تلاوت شروع کی تو شائستہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وسیع و عریض مسجد میں قرآن پاک کا جادو جاگ اٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر چیز اس کے سحر میں ڈوب گئی ہے۔ ادھر ادھر میں نے دیکھا اور پایا کہ سب کے سب اس کا شکار ہیں۔ یہ نور و آہنگ کا ایک جہاں تھا، ایسی واردات پھر کبھی نہ بیتی، حتیٰ کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بھی نہیں۔ بس کوئی لمحہ ہوا کرتا ہے جو قلوب پر بے پناہی کے ساتھ اترتا اور ہر چیز کو اتھل پتھل کر دیتا ہے، کہ جیسے ایک کلاسیکی نغمہ مبہوت کر دیتا ہے۔ اسلام فقط ذاتی زندگی میں اجالا کرنے والا مذہب نہیں، ایک طرز حیات ہے۔ واضح ہدایت قرآن کریم دیتا ہے کہ معاشرے کو کیسے منظم کیا جائے اور لوگ باہم کیا رویہ اختیار کریں۔ مجھے سکھایا گیا کہ یہ رحم و کرم کا دین ہے، فراخ دلی اور انصاف کا بہترین قرینہ۔ 1965 میں میری عمر 13 سال تھی جب اچانک پاک بھارت جنگ چھڑی۔ آزادی کے بعد دو قوموں کے درمیان یہ دوسرا معرکہ تھا اور کشمیر اس کا سبب۔ ان ایام کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ایک شام بمباری کی خوفناک صدا آئی اور کھڑکیوں کے شیشے بجنے لگے۔ چھتوں پر چڑھ کر ہم نے سرحد پر چاروں طرف دھماکوں سے پھیلتی پھلجھڑیاں دیکھی۔ شب بھر آگ برستی رہی اور میں اپنے والدین کے متجسس چہرے دیکھتا رہا۔ بھارتی فوج لاہور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ افواہ یہ تھی کہ بھارتی چھاپہ مار جہازوں سے شہر میں اتریں گے۔ حب وطن کی لہر نے دلوں اور ذہنوں کو گرما دیا تھا۔ زمان پارک میں خاندان کے بزرگ میرے ماموں کے گھر جمع ہوئے۔ فیصلہ ہوا کہ نوجوانوں پر مشتمل ایک جتھا تشکیل دیا جائے جو زمان پارک کی حفاظت کرے گا۔ میں اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے بےتاب تھا۔ 22 رائفل کے ساتھ جو میری سالگرہ پر آغا جان نے مجھے تحفے میں دی تھی۔ بڑی شان سے رائفل اٹھائے میں محافظوں میں شامل ہونے کے لیے گیا، مگر یہ کہہ کر واپس کر دیا گیا کہ ابھی تم بچے ہو۔ بہت غصہ مجھے آیا، صدمہ ہوا کہ کیوں میری عمر کم ہے۔ پھر میری بہنوں کے ساتھ مجھے شہر سے دور بھیج دیا گیا۔ ہم راولپنڈی پہنچے تو نوائے شہر میں نے قبائلی رضاکاروں کے گروہ دیکھے جو فوج کی مدد کرنے آئے تھے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے رشتے کے بھائیوں نے گھات لگا کر 2 معصوم شہریوں کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھے کہ یہ بھارتی چھاپہ مار ہیں۔ دشمن کو شکست دینے کے لیے پورا ملک متحد تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھر کبھی ایسا اتحاد قائم نہ ہوا۔ البتہ 1992 میں کرکٹ کا عالمی کپ جیتنے پر ساری قوم نے جشن ضرور منایا۔ جوں میں بڑا ہوتا گیا، نہ صرف اپنے وطن سے میری محبت بڑھتی گئی، شہروں کے باہر پھیلی ہوئی کشادہ فضاؤں سے بھی۔ لاہور کی جھلسا دینے والی گرمی سے نجات کی تمنا میں گرما کے ہر موسم میں اپنے والدین کے ساتھ میں پہاڑ پر جایا کرتا۔ وہ سنسنی خیز مسرت جب بلند پہاڑوں کے قریب ہم پہنچتے اور ہوا خنک ہونے لگتی۔ پنجاب کی اذیت ناک گرمی سے گزرنے والے ہی اس لطف کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس دور میں گھر ایئر کنڈیشن نہ ہوتے تھے۔ پہاڑ پر ہم پکنک مناتے، جنگلوں میں گھوما کرتے، بندروں، گیدڑوں اور خار پشت کو دیکھتے اور ہاں، انواع و اقسام کے ان گنت پرندوں کو۔ ایک بار اور تب میری عمر 5 برس تھی، ایک چونکا دینے والی بات ہوئی۔ نوا مری کے ڈونگا گلی میں نصف شب کو برفانی زندبے سنو لیپرڈ نے ایک گدھے کو مار ڈالا۔ اس ریسٹ ہاؤس کے قریب ہمارا خاندان جہاں مقیم تھا، مجھے یاد ہے کہ اس منظر نے کس قدر سنسنی میرے ذہن میں پیدا کی۔ موسم سرما میں اپنے بھائیوں اور چچاؤں کے ساتھ میں کلر کہار کے نوا میں تیتروں کا شکار کھیلنے جاتا۔ میرے بچپن کی بعض مسرت آگہی یادوں کا تعلق اس علاقے سے وابستہ ہے۔ نوا میں جنگلی جانوروں کی کثرت تھی۔ بھیڑیے، تیندوے، چرخ، گیدڑ، لومڑیاں، ہرن اور جنگلی بھیڑیں۔ سالٹ رینچ میں اب جنگلی حیات برائے نام ہے، لیکن پھر بھی اپنے حسن اور تنوع کے سبب شکار کے لیے یہ میری پسندیدہ ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ میری والدہ بھی جنگلی حیات اور پہاڑوں سے گہری وابستگی رکھتی تھیں۔ کہانیاں سنا کر وہ میرا شوق جگا دیا کرتی۔ ان داستانوں کا تعلق شملہ اور ڈلہوزی سے تھا، جہاں اپنے والدین کے ساتھ وہ چھٹیاں بتانے جایا کرتی۔ اب یہ شہر بھارت کا حصہ ہے۔ سب بچوں کی طرح مجھے بھی ان کہانیوں سے دلچسپی ہوا کرتی۔ وہ کہانی مجھے بہت ہی اچھی لگتی جس میں ایک چیتا ان کے کتے کو اٹھا لے گیا تھا۔ وہ پے میں بجلی دوڑانے والی ایک اور داستان کا تعلق میرے والد کے چچا سے تھا، ایک شیر سے ان کا مقابلہ جس نے دیہاتیوں کو پریشان کر رکھا تھا۔
دو بدو لڑائی میں بلاخر وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ گولیاں ختم ہو جانے کے بعد بندوق کے دستے سے انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ گہرے زخموں نے 6 ماہ تک انہیں ہسپتال کے بستر سے باندھے رکھا۔ وہ پولیس کے اعلیٰ ترین ایوارڈ کے مستحق ٹھہرے تھے۔ 1965 کی جنگ 17 دن کے بعد تمام ہو گئی۔ فوجی حکمران ایوب خان مگر اس کے نتیجے میں کمزور ہو گئے۔ معاملات پر ان کی گرفت کم ہوتی گئی۔ کچھ ہی عرصہ بعد ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ابھر کر سامنے آئی۔ کیلیفورنیا اور آکسفورڈ میں تعلیم پانے والے بھٹو 34 سال کی عمر میں وزیر خارجہ بنے۔ اقوام متحدہ میں وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے۔ ایوب خان سے ان کی علیحدگی 1965 کی جنگ کے عواقب و نتائج میں سے ایک ہے۔ اول انہیں ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھا گیا، بعد ازاں مگر وہ برعکس ثابت ہوئے۔ یہ وہ آدمی تھا جسے قدرت نے کرشماتی شخصیت عطا کی تھی۔ تاریخی شعور سے وہ بہرہ ور تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور غیر معمولی ذہانت کا امین۔ اگر وہ چاہتا تو پاکستان کو بدل کر رکھ دیتا۔ وہ ایک قوم پرست تھا اور اس نے ملک کی پہلی عوامی جماعت تشکیل دی۔ اس کے کردار میں مگر ایک مہلک رقم ایسا تھا کہ ہر امکان کو جس نے برباد کر دیا۔ اس کا جاگیردارانہ ذہن اختلاف کی تاب نہ لا سکتا۔ جلد ہی انتقامی انداز ان کی حکومت کا امتیازی نشان بن گیا۔ ایک بات البتہ ہے، 1967 میں لکھی جانے والی میتھ آف انڈیپینڈنس یعنی آزادی کا افسانہ ان کی بڑی ہی وقیع کتاب ہے، اب بھی اتنی ہی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ خود اپنے نظریات پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ قدیم مصر سے برطانیہ اور فرانس تک کی سلطنتوں کا انہوں نے جائزہ لیا۔ تسلط قائم کرنے کی ہوس اور برتری کے لیے جدوجہد سے تصادم کی کہانی اس کتاب میں خوب بیان ہوئی ہے۔ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا سروائیول آف دا فٹسٹ یعنی موزوں ترین ہی بچ پاتا ہے کہ اصول کے تحت تسلط قائم کرنا جائز ہے۔ مستقبل کا بالکل درست ادراک کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، آزادی کے ان 20 برسوں میں پاکستان اور بھارت کے عوام آزادی اور مطلق برابری کے درمیان پائے جانے والے فرق سے آشنا ہیں۔ نو آبادیاتی نظام کی ایک نئی صورت کا ظہور ہے، جس کے تحت چھوٹے ممالک کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے علاقائی تسلط کی ضرورت نہ رہے گی۔ براہ راست قبضے کی جگہ نئے استعماری ہتھ کنڈوں نے لے لی کہ زیر اثر ممالک کو مفلس اور محتاج بنا کر رکھا جائے۔ آج کی پوڈ کاسٹ کو یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔